یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 62 تا آیت نمبر 64 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، جو کہ اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، اور آخر میں پھر سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مومنین وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں، اور جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، پھر جب اجازت مانگیں آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت ان کو دے دیجئے، ان میں سے چاہیں جس کے لیے بھی، اور استغفار کیجئے ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ مت کر لو بلانا رسول کا اپنے اندر اس کے برابر جو بلاتا ہے تم میں سے ایک دوسرے کو، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر، سو ڈرتے رہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا، اس سے کہ آ پڑے ان پر کوئی خرابی یا کوئی عذاب، دردناک عذاب ان کو آ جائے۔ خبردار رہو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسے معلوم ہے جس حال پر تم ہو، اور جس دن دوبارہ لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف تو بتا دے گا انہیں جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مذکورہ آیات میں دو حکم اہل ایمان کو دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے کسی اجتماعی امر کے لیے، کسی دینی امر کے لیے جمع کریں، جیسے جہاد وغیرہ کا معاملہ، تو ایمان والوں کے لیے ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جمع ہو جائیں اور پھر آپ کی مجلس سے بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ اگر کوئی ایسی ضرورت اہم پیش آ بھی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کی اجازت حاصل کریں۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت فرمائی گئی کہ اگر ان کے جانے میں جو اجازت لے رہے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی خاص دینی حرج نہیں، تو ان کو اجازت دے دی جائے۔ اس ضمن میں ان منافقین کی مذمت بھی آ گئی جو تقاضا ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لیے حاضر تو ہو جاتے تھے مگر پھر کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جایا کرتے تھے۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی جب مشرکین عرب اور دوسری جماعتوں کے متحدہ محاذ نے یکبارگی مدینے پر حملہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے مشورے سے خندق کھودی، اس لیے اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور تمام صحابہ خندق کھودنے میں مصروف تھے، مگر منافقین اول تو انہوں نے آنے میں سستی دکھائی اور پھر آنے کے بعد معمولی سا کام کر کے مختلف قسم کے عذر بہانے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے برخلاف مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محنت کرتے رہے اور کوئی مجبوری اور ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جایا کرتے تھے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بلانا ہے کہ جب لوگوں کو بلائیں تو ان کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھا جائے کہ اس میں آنے یا نہ آنے کا اختیار ہوتا ہے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور طلب کریں تو اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے اور پھر آنے کے بعد بغیر اجازت جانا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لیے پکارنا اور بلانا بھی مراد ہے، اور پھر اس پر معنی آیت کا یہ ہوگا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے بلاؤ یا مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح بلانا نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے میں نام لے کر یعنی یا محمد کہہ کر نہ بلایا جائے، نہ مخاطب کیا جائے کہ اس میں بے ادبی ہے، بلکہ تعظیمی القاب کے ساتھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کے القابات سے ان کو پکارا جائے۔ اس کا حاصل یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا بہرحال خیال رکھنا ہے اور اہل ایمان پر یہ واجب ہے، اور ہر ایسی چیز سے اور ہر ایسے عمل سے بچنا ہے جو ادب کے خلاف ہو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ اسی لحاظ سے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ عام بزرگوں کا اور بڑوں کا ادب بھی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بزرگوں کو اور بڑوں کو نام لے کر پکارنا یا ادب کے خلاف ہے، ان کو القابات تعظیمی القابات کے ذریعے سے مخاطب کرنا چاہیے۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر اجازت کے جانا منع فرمایا گیا ہے، کیا یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ ہی مخصوص ہے؟ فرمایا گیا کہ فقہا نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان کو کسی دینی ضرورت کے لیے پکارنا جمع کرنا ضروری ہوتا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے اہل ایمان کو یہ ایک ہدایت دی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر وہ چلے آئیں اور پھر آنے کے بعد ضرورت پڑے جانے کی تو بغیر اجازت کے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ معاملہ اس طرح اہم ہے، دینی معاملہ اتنا اہم ہے
کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کو کوئی ہدایات، کوئی تاکیدات بتا رہے ہیں، کوئی نصیحت فرما رہے ہیں یا کوئی مشورہ ہو رہا ہے، تو اس میں سے اگر کچھ لوگ بغیر اجازت کے چلے جائیں گے تو مجلس کے آداب کے بھی خلاف بات ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ تکلیف کا باعث بنے گی۔ لیکن فرمایا گیا کہ ایسی ضرورتیں ہر زمانے میں ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکم مخصوص نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ہر امام اور امیر کے لیے یہ حکم ہے، اور اس کی مجلس میں اگر وہ جب بلائے تو سب کو جمع ہونے کا حکم دے تو سب آ جائیں، اور تو اس کی تعمیل واجب ہوگی، اور بغیر اس کی اجازت کے جانا بھی ناجائز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے یہ حکم زیادہ تاکیدی ہو جاتا تھا، اور اس کی مخالفت کرنا زیادہ اس کی ثقافت ہے، جیسے منافقین جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جب مسلمان کسی مجلس میں کسی اجتماعی معاملے پر غور کرنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے جمع ہوں تو جب جانا ہو تو امیر مجلس سے اجازت لے کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔